كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بادائے توحید کے متوالوں شمائع رسالت کی پروانوں اولیاء امت کے جانبداروں غوث و خواجہ و رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی وقار میں جھوم جھوم کر درود اور سلام کی ڈالی نور کی تھالی میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں اور پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حاضرین مجلس، مصلیان کرام، پیارے اسلامی بھائیوں، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے گزشتہ جمعہ سے میں استقبال ماہ رمضان کے طور پر کچھ باتیں رمضان کے تعلق سے رمضان کی آنے کی آمد پر میں آپ لوگوں کو سنایا. انشاءاللہ آج بھی آمد رمضان پر کچھ باتیں سنانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. حضرات، آنے والا رمضان، یہ رمضان کا مہینہ جو بس کچھ ہی دنوں میں اپنی رحمتیں اور برکتوں کو لے کر آپ کے پاس آ رہا ہے. رمضان یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو تقویٰ بانٹتا ہے. روزے سے، زکوٰۃ سے، روزے سے اور زکوٰۃ سے. حضرات، ماہ رمضان جس کی ہر گھڑی رحمت ہی رحمت ہوتی ہے. حضور فرماتے ہیں میں تمہیں یہ تین باتوں کی ضمانت دیتا ہوں. حضور فرماتے قسم کھا کر حضور نے یہ باتیں فرمائی کہ اگر کوئی کسی کو معاف کر دے تو اس کا کچھ نہیں بگڑتا. اگر کوئی کسی کو معاف کر دے تو اس کا کچھ نہیں بگڑتا. اور فرمایا جو شخص مانگنے لگ جاتا ہے جو شخص مانگنے لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ جو مانگنے لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے. اور میرے آقا نے فرمایا اور حضور نے قسم کھا کر یہ بات کہی کہ صدقہ سے مال کم نہیں ہوتا، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا ہے. اور ایک حدیث پاک میں ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ
دعا مانگا کرو، دعا سے تقدیر بدلتی ہے، اور اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ دیتے رہو، یعنی صدقات کرتے رہو، اور صدقہ دینے سے عمر لمبی ہو جاتی ہے۔ تو بہر کہ تو حضور نے یہ بات فرمائی قسم کھا کر کہ راہ خدا میں مال صدقہ کرنے سے کم نہیں ہوتا۔ اور ماہ رمضان آ رہا ہے، زکوٰۃ سے جب مال کو زکوٰۃ سے جب تم اپنے مال سے زکوٰۃ نکالو گے، اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرو گے، تو حب مال یعنی مال کی جو محبت ہے، دولت کی جو محبت ہے، تمہارے اندر ختم ہو جائے گی۔ حضور فرماتے ہیں زکوٰۃ سے حب مال کو کم کیجیے، یعنی راہ خدا میں زکوٰۃ دے کر مال کی محبت کو کم کیجیے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ غرباء کی مدد کیجیے۔ رمضان آ رہا ہے، غرباء کی یعنی غریبوں کی مدد کیجیے، فقراء کی مدد کیجیے، اپنے غریب رشتہ داروں کی مدد کیجیے، اپنے ہمسائیوں کی مدد کیجیے۔ بس سمجھ رہے نا، رمضان آ رہا ہے، غرباء، مساکین، فقراء، اور خاص کر جو اپنے رشتہ دار ہیں، ان کی بھی مدد کیجیے، ان کی بھی مدد کیجیے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، جب آپ اپنے مال سے غرباء کی مدد کر رہے ہوں، اپنے ہمسائیوں کی مدد کر رہے ہوں، اپنے رشتہ داروں کی مدد کر رہے ہو، تو آج جو لوگوں میں یہ عادت بن چکی ہے، مال بٹ رہا ہے، چاول بٹ رہا ہے، اب فوٹو لی جا رہی ہے، فوٹو لی جا رہی ہے، لائن میں لوگوں کو کھڑا کر کر انہیں کچھ دیا جا رہا ہے، ان کی کچھ مدد کی جا رہی ہے، فوٹو لیا جا رہا ہے۔ تو دوستو بزرگوں، آپ خود سوچئے کہ ان کی جگہ آپ ہوتے، ان کی جگہ آپ ہوتے اور آپ کے ساتھ ہی وہی سلوک کیا جاتا، اور آپ کو دیتے ہوئے آپ کا فوٹو لیا جاتا، اور لوگوں میں وہ فوٹو یا ویڈیو وائرل کیا جاتا، تو بتائیے آپ کو خوشی ہوگی یا آپ کو دکھ پہنچے گا؟ بولیے بھائی، دکھ پہنچے گا نا، آپ کے دل کو ٹھیس پہنچے گا۔ اس قطار میں کھڑے ہیں، کچھ دے رہے ہیں، فوٹو بھی لیا جا رہا ہے، لینے والے یہ ہے، لوگوں کو دکھایا بھی جا رہا ہے۔ تو دوستو، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی غریب بھائی کی مدد کر رہے ہیں، تو برائے مہربانی مدد کرتے کرتے ان کو فوٹو یا ویڈیو بنا کر ان کو ٹھیس نہ پہنچائے، ان کے دل کو دکھ نہ پہنچائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور ماہ رمضان میں مساجد کی تعمیر کیجیے، دینی مدارس کی خدمت کیجیے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھیے ماہ رمضان کے بارے میں اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ یہ رمضان یہ اللہ کا مہمان ہے۔ رمضان کس کا مہمان ہے؟ بولیے، اللہ کا مہمان ہے۔ رمضان کس کا مہمان ہے؟ اللہ کا مہمان ہے۔ تو اب آپ کو اگر بتا دیا جائے، اپنی خود کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھائی آپ کے گھر فلاں دن آپ کا بہت ہی بڑا عزیز دوست یا رشتہ دار آنے والا ہے، آپ کے گھر مہمان بن کر آنے والا ہے، آپ کا رشتہ دار آنے والا ہے، آپ کا عزیز آنے والا ہے، آپ کا گہرا دوست آنے والا ہے، تو بتائیے آپ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ گھر کی درستگی کریں گے نا،
گھر کی صفائی کریں گے، ہو سکے گا تو گھر کو اچھی طرح سے صفائی کر کے پینٹ وغیرہ مارنے کا بھی انتظام کریں گے، گھر کی ہر طرح سے درستگی کریں گے، یا ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ نہیں نا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے گھر اگر کوئی مہمان ہمارا عزیز آ رہا ہے تو ہم گھر کی درستگی کر رہے ہیں، گھر کو ہر طرح سے صاف کیا جا رہا ہے، ہر طرح سے پاکیزہ کیا جا رہا ہے۔ کس کے لیے؟ اپنے دوست کے لیے، اپنے رشتہ دار کے لیے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی کا مہمان ماہ رمضان یہ اللہ کا مہمان ہے نا۔ جب اللہ کا مہمان آپ کے پاس آ رہا ہو تو دوستو اور بزرگوں، تو کیا ہمیں نہیں چاہیے کہ ہمیں ماہ رمضان کی تیاری کریں؟ ماہ رمضان کی تیاری کریں، چاہیے کہ نہیں؟ تو چاہیے کہ ہم ماہ رمضان کی تیاری کریں، ماہ رمضان کی تیاری کریں۔ اور ایک بات، آج کل جیسے ہی ماہ رمضان کی تیاری کی بات لوگوں سے کہا جائے کہ بھائی ماہ رمضان کی کیا تیاری کی ہے، تو فوراً ہمارے دماغ میں یہ بات آتی ہے ماہ رمضان آ رہا ہے، اب ہمارا گھر راشن سے بھر جانا چاہیے، ہمارا گھر راشن سے بھر جانا چاہیے۔ اب کسی سے بھی پوچھئے بھائی رمضان کی کیا تیاری کی، تو فوراً مائنڈ میں یہ بات آتی ہے کہ ہاں رمضان آ رہا ہے، سحری میں کیا کھانا ہے، افطاری میں کیا کھانا ہے، یہ ہمارے دماغ میں بات فوراً آ جاتی ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں، بس راشن وغیرہ سے اپنے گھر بھر دیتے ہیں یہی، اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہی ہمارے رمضان کی تیاری ہے، یہی سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ رمضان کی تیاری ہے۔ لیکن پیارے اسلامی بھائیوں، رمضان کی تیاری راشن وغیرہ سے نہیں، راشن سے گھر بھرنے سے رمضان کی تیاری نہیں ہوتی ہے۔ راشن یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے جس طرح بھی چاہے اپنے بندوں کو عطا فرما دیتا ہے، لیکن رمضان کی تیاری یہ ہے کہ ہم ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، ماہ رمضان میں گناہوں سے بچیں، ماہ رمضان سے بے حیائیوں سے بچیں، ماہ رمضان میں ہم جو ہے اپنے آپ کو زیادہ تر عبادت کے لیے ڈھال دیں۔ کس کے لیے ڈھالیں؟ عبادت کے لیے۔ دیکھیے پیارے اسلامی بھائیوں، جب قیامت کا دن آئے گا، توجہ چاہتا ہوں، جب قیامت کا دن آئے گا اور حساب کتاب دیا جائے گا، حساب اور کتاب دیا جائے گا، تو ایک سفید لباس پہن کر ایک شخص آئے گا اور کہے گا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے اللہ اسے جنت نہ عطا کر، توجہ ہے آپ کی، اسے جنت نہ عطا کر، اسے جنت میں نہ داخلہ فرما۔ تو پوچھے گا تو کون ہے جو اس کے خلاف یہ مقدمہ کر رہا ہے؟ تو بندہ کہے گا جس کے خلاف یہ سفید لباس اس کی جنت میں نہ جانے کی کہے گا نا، وہ کہے گا کہ تو کون ہے، تو کون ہے اور کیوں مجھے تو جنت میں نہ جانے کی بات کر رہا ہے؟ تو وہ کہے گا کہ اے اللہ میں اس کا مہمان ہوں، میں اس کے گھر مہمان بن کر آیا تھا، میں اس کے گھر مہمان بن کر آیا تھا، تو اس نے میری مہمان نوازی نہیں کی۔ تو پھر وہ بندہ کہے گا اے اللہ یہ تو کبھی میرے یہاں مہمان بن کر آیا ہی نہیں تھا، جو میں اس کی مہمان نوازی کرتا، اس کی خدمت کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں خوب جانتا ہوں یہ ماہ رمضان ہے۔ یہ کیا ہے؟ ماہ رمضان ہے، کہ رمضان
جب مہمان بن کر تیرے پاس آیا تھا تو تو نے اس کی کوئی اہتمام نہیں کی تھی، اس کی کوئی مہمان نوازی نہیں کی تھی۔ اور سنیے، جب رمضان اور قرآن کسی کے خلاف گواہی دے، رمضان اور قرآن کسی کے خلاف گواہی دے، اس کا ٹھکانہ جنت نہیں ہو سکتا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، جس کے خلاف رمضان اور قرآن گواہی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو ہمیں ماہ رمضان میں کیا کرنا چاہیے بولیے؟ زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے، قرآن پڑھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے۔ میرے دوستوں اور ایک بزرگ کہتے ہیں کہ جب میں ایک مسجد میں گیا، میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں اور ابھی میں 1-2 پیج ہی پڑھ رہا ہوں کہ وہ 2-3 پیج پڑھ رہا ہے، دنادن جو پیج پلٹتے جا رہا ہے، تو میں اس قرآن پڑھنے والے شخص کے پاس گیا، بھائی تم اتنے جلدی پڑھ لے رہے ہو، کیا بات ہے؟ اتنے جلدی قرآن پڑھ لے رہے ہو، کیا بات ہے؟ کیا تمہیں اتنا تیزی کے ساتھ قرآن پڑھنا آتا ہے؟ تو وہ جوان کہنے لگا، حضرت بات دراصل یہ ہے کہ مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، لیکن یہ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنا چاہیے، لیکن مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، لیکن مجھے قرآن سے لگاؤ ہے، اس لیے میں صرف قرآن کے پیجوں پہ لائنوں پر اپنا ہاتھ پھیر رہا ہوں، انگلی پھیر رہا ہوں، قرآن کے پیج لائنوں پر انگلی پھیر رہا ہوں اور پیج پلٹتا جا رہا ہوں، تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی قرآن پڑھنے والوں میں شمار کروا دے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھیے، اگر ہمیں قرآن پڑھنا آتا ہو یا نہ آتا ہو، لیکن ماہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ انسان کو نیکیوں کی طرف رغبت دلاتا ہے، نیکیوں کی طرف کھینچتا ہے۔ دیکھیے، یہ رمضان یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جو بندہ 11 مہینہ اتنی عبادت نہیں کرتا، جو بندہ 11 مہینہ مسجد کو نہیں جاتا، جو مہینہ 11 مہینہ جو ہے مسجد میں عبادت کے لیے نہیں آتا، لیکن رمضان جیسے ہی آتا ہے وہ بندہ بھی جو ہے اللہ کی عبادت کرنے یا نماز پڑھنے یا روزہ رکھ کر افطاری کرنے کے لیے مسجد آتا ہے، مسجد آتا ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ماہ رمضان میں قرآن کی تلاوت زیادہ کریں، ماہ رمضان میں روزہ رکھیں، ماہ رمضان میں روزہ رکھیں اور ماہ رمضان کا احترام بھی کریں۔ اب دیکھیے دوستو، کل قیامت کے دن اگر آج ہم ماہ رمضان میں بھی گناہوں سے باز نہ آئیں، ماہ رمضان میں بھی اگر ہمارے ٹی وی بند نہ ہوئے، ماہ رمضان میں بھی اگر ہم جھوٹ، غیبت، فحش گوئی سے باز نہ آئیں، تو پھر میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ رمضان کل ہمارے خلاف گواہی دے گا، ہمارے خلاف گواہی دے گا کہ میرے مولا، میں اس کے پاس مہمان بن کر آیا تھا، لیکن اس نے میری کوئی احترام نہیں کی، اس نے میرا کوئی احترام نہیں کیا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کیا آپ چاہتے ہیں، بولیے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ ماہ رمضان آپ کے خلاف گواہی دے؟ بولیے، چاہتے ہیں؟ نہیں نا، کوئی نہیں چاہتا کہ ماہ رمضان اس کے خلاف گواہی دے۔ لیکن دوستو اور بزرگوں، کیا بات ہے کہ رمضان آتا ہے پھر بھی ہم جو ہے روزے نہیں رکھتے، رمضان آتا ہے پھر بھی جو ہے ہم گناہوں سے باز نہیں آتے، رمضان آتا ہے پھر بھی رمضان کے مہینے میں ہمارے گھر میں ٹی وی سیریل چلتے ہیں۔ کیا بات ہے میرے دوستو، برائے مہربانی جیسے ہی رمضان کا مہینہ آئے ٹی وی پر پردہ ڈال دیں، ٹی وی پر پردہ ڈال دیں۔ دیکھیے، میں یہ نہیں
کہتا کہ ٹی وی میں ہر آنے والا پروگرام دیکھنا منع ہے. کام کی جو چیزیں ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ جب آپ جو ہے کام کی بات دیکھیں گے. ہر کوئی تو مکمل نہیں ہے کہ جو کام کی بات کے لیے ٹی وی چالو کرے تو وہی دیکھیں. اس میں بہت سی چیزیں اور بھی ہیں جو شریعت نے دیکھنا منع بھی کیا ہے. تو اسی لیے جو ہے ماہ رمضان آتے ہی ٹی وی پر پردہ ڈالتے تاکہ ہم گناہوں سے باز رہے. نہیں تو پھر دوستوں اور بزرگوں، اگر ہم باز نہ آئے تو پھر کل قیامت کے دن یہ ماہ رمضان ہمارے خلاف گواہی دے گا اور اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے گا کہ اے مولا، اس نے میرا کوئی احترام نہیں کیا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک مجوسی جو آنکھ کی پوجا کیا کرتا تھا، آنکھ کا پجاری تھا، جب یہ مرا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جنت نصیب فرمایا. تو جب یہ جنت میں ٹہل رہا تھا تو کسی نے پوچھا، خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اے مجوسی، تو مجوسی تھا، تو آنکھ کی پوجا کیا کرتا تھا، لیکن تجھے جنت میں جانے کا یہ موقع کیسے نصیب ہوا؟ تو اس نے کہا یہ بات تو صحیح ہے کہ میں آنکھ کی پوجا کیا کرتا تھا. میں نے اپنے زندگی کا اکثر حصہ، زیادہ سے زیادہ حصہ اللہ کی نافرمانی میں گزارا، آنکھ کی پوجا میں گزارا. لیکن ایک دن ایسا بھی آیا کہ ماہ رمضان تھا اور میرا ایک چھوٹا بچہ جو ماہ رمضان میں کھا رہا تھا، تو میں نے اسے سختی سے اس کو تھپڑ مارا اور اسے بتایا کہ تجھے معلوم نہیں ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے اور اس رمضان کے مہینے میں مسلمان دن میں کھاتے نہیں ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اور اس کا بہت احترام کرتے ہیں. تو وہ مجوسی کہتا ہے کہ بس میں نے یہ ماہ رمضان کے احترام پر اپنے بچوں کو مارا. تو خواب میں مجھے ایک سفید پوش لباس پہن کر ایک نوجوان آیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ تو نے میرا احترام کیا اور وہ آنے والا رمضان تھا، ماہ رمضان تھا. اللہ اکبر کبیرہ. وہ مجوسی کہتا ہے پھر اس نے جو ہے مجھے مرنے سے پہلے کلمہ پڑھنے کا موقع عطا فرمایا. میں دین اسلام داخل کیا مرنے سے پہلے، اور جب میں اس دنیا سے گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان کے احترام کرنے کی وجہ سے مجھے جنت عطا فرما دیا ہے. ماہ رمضان کے احترام کرنے سے جنت عطا فرما دیا ہے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب بتائیے ایک مجوسی اس نے کیا کیا، اپنے بچے کو ماہ رمضان میں اعلانیہ طور پر سب کے سامنے کھانے پینے سے منع فرمایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مرنے سے پہلے ایمان نصیب فرمایا اور مرنے کے بعد جنت نصیب فرمایا. اگر ہم مسلمان ماہ رمضان کا احترام کریں تو کیا ماہ رمضان ہماری سفارش نہیں کرے گا؟ بالکل کرے گا. میرے دوستوں اور بزرگوں، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مسلمان مرد اور عورت پر رمضان کے روزے، ہر مسلمان مرد اور عورت پر جو عاقل اور بالغ ہے اس پر فرض قرار دیا ہے. کیا قرار دیا ہے؟ فرض. ہر مسلمان عاقل اور بالغ پر فرض قرار دیا ہے، ہر مسلمان پر. لیکن دوستوں اور بزرگوں، آج روزہ کون رکھ رہا ہے اور ہم روزہ کیسے رکھ رہے ہیں؟ ہم روزہ آج یہ سمجھ کر رکھ رہے ہیں کہ انہیں روزہ رکھ رہا ہے، ہم بھی رکھیں گے. انہیں رکھا ہمیں بھی رکھیں گے، اس نے نہیں رکھا ہم بھی نہیں رکھیں گے. یہ ایک ہمارا ایک کیا ہو گیا ہے، ایسا دیکھا دیکھی کا طریقہ ہو گیا. اس نے رکھا ہے تو ہمیں رکھنا ہے.
نہیں رکھا ہم نہیں رکھیں گے. لیکن دوستوں اور بزرگوں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جس طرح ہر مسلمان مرد عورت پر نماز 5 وقت کی فرض ہے، اسی طرح ماہ رمضان کے روزے ہر مسلمان مرد عورت پر اللہ نے فرض کرا، ضروری کرا دیا کہ وہ رکھیں، ماہ رمضان کے روزے رکھیں. اور سنیے، آج بہت سے ایسے میرے نوجوان بھائی ہیں، میرے مسلمان بھائی بہنیں ہیں جو تندرست ہونے کے باوجود، صحت مند ہونے کے باوجود بھی رمضان کے روزے نہیں رکھتے روزے، چھوڑ دیتے ہیں، روزہ ہی نہیں رکھتے. اب وہ یہ سمجھ بیٹھے روزہ تو مولوی مولانا رکھے، روزہ رکھنا تو مسجد کے امام کا کام ہے، حافظ کا کام ہے، علماء کا کام ہے، عوام ہم کیوں روزہ رکھے؟ شاید یہ سمجھتے ہیں. اب روزہ نہیں رکھتے، روزہ کون رکھنا؟ وہ عوام کا جو آج مزاج بنا ہے، مسجد کے امام رکھنا، مؤذن رکھنا، خاص لوگ ہی روزہ رکھتے ہیں. ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ روزہ ہر مسلمان عاقل اور بالغ پر فرض ہے، ہر ایک کو رکھنا ہے. تو دوستو اور بزرگوں سنیے، جو جان بوجھ کر ماہ رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے، رمضان کا ایک روزہ چھوڑے، ان کے ایک روزہ چھوڑنے پر 900 سال تک اسے جہنم میں رکھا جائے گا. اللہ اکبر. جان بوجھ کر ایک روزہ چھوڑنے پر کتنے سال؟ 900 سال جہنم میں رکھا جائے گا. اللہ اکبر. میرے دوست اور بزرگوں، رمضان میں روزہ رکھیں، بڑے بھی رکھیں اور چھوٹوں کو بھی رکھوائیں. آج جو ہمارے یہاں دستور ہے کہ 4 سال یا 5 سال یا 6 سال کا بچہ جب روزہ رکھتا ہے اور جب اس کا زندگی میں اس کا پہلا روزہ ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کو پھول کا ہار بھی پہناتے ہیں کہ نہیں؟ یہ بہت اچھی بات ہے، ایسا کرنا چاہیے. چھوٹے بچے جب روزہ رکھنے لگے تو ان کی دل جوئی کے لیے انہیں جو ہے خوش کریں، ان کی حوصلہ افزائی کرے، تاکہ جب وہ بڑا ہو جائے اسے روزہ رکھنے کی عادت پڑ جائے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، صحابہ کرام علیہم الرضوان کس طرح سے ماہ رمضان کی تیاری کرتے تھے.